بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خان انفو یوٹیوب چینل۔ یورپ 1,01,80,000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا دنیا کا دوسرا سب سے چھوٹا براعظم ہے۔ یورپ مکمل طور پر شمالی نصف کرہ میں اور زیادہ تر مشرقی نصف کرہ میں واقع ہے۔ یورپ میں 44 ممالک ہیں۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے یورپ کے سب سے غریب 3 ممالک۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ نمبر 1 پہ مالڈووا۔ مالڈووا یورپ کا سب سے غریب ملک ہے، جس کی جی ڈی پی یعنی معاشی پیداوار $2,280 ہے۔ سوویت یونین کے 1991 میں ٹوٹ پھوٹ کے بعد یو ایس اے آر کے ایک حصے میں مالڈووا کو سیاست میں استحکام، معاشی زوال، تجارتی رکاوٹوں اور دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مارکیٹ کی معیشت میں اور دوسری چیزوں کے علاوہ معاشرتی پالیسی میں غلطیاں۔ یورپ کا سب سے غریب ملک ہونے کے باوجود مالڈووا قومی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والی آبادی کی شرح 2006 اور 2015 کے درمیان 30% سے گھٹ کر 9.5% پر ہو گئی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے یوکرائن۔ یوکرائن کی $2,639 فی کا جی ڈی پی کے ساتھ یوکرائن یورپ کا دوسرا غریب ترین ممالک ہے۔ یوکرائن کی سوویت یونین میں دوسری بڑی معیشت ہے، تاہم اس کے خاتمے کے بعد یوکرائن کو مارکیٹ کی معیشت میں تبدیلی کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا، جس سے زیادہ تر آبادی غربت میں تھی۔ یوکرائن کی جاری رہنے والے کچھ معاملات جو اس کی غربت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ ہیں حکومتی بدعنوانی، روسی جارحیت، خاص طور پر روس کی 2014 میں کرائمیا پر غیر قانونی قبضہ، اور کمزور انفراسٹرکچر۔ نمبر 3 پہ ہے کوسوو۔ کوسوو کا فی کا جی ڈی پی 3,893 ہے، جس سے یہ یورپ کا تیسرا غریب ترین ملک ہے۔ کوسوو جزوی طور پر تسلیم شدہ ریاست ہے، جس نے 2008 میں سربیا سے خود کو آزاد قرار دیا تھا۔ کوسوو کی تقریباً 30% آبادی غربت سے نیچے جاتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے البانیہ۔ البانیہ میں فی کا جی ڈی پی $4537 ہے۔ 1990 کی دہائی میں سوویت یونین کے ٹکڑے ہونے کے بعد البانیہ ایک سوشلسٹ معیشت سے ایک سرمایہ دارانہ مارکیٹ کی معیشت میں بدل گیا۔ اگرچہ یہ یورپ کا چوتھا غریب ترین ملک ہے، لیکن تیل، قدرتی گیس اور معدنیات سمیت کوئلہ اور چونا پتھر جیسے معدوم قدرتی وسائل کی وجہ سے اس کی معیشت میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ نمبر 5 پہ سربیا۔ سربیا کی فی کا جی ڈی پی $5,900 ہے۔ 2000 کی دہائی کے آغاز میں سربیا نے 2008 میں عالمی کساد بازی تک 8 سال کی معاشی نمو کا تجربہ کیا۔ سربیا کی معیشت 2009 میں کساد بازی میں داخل ہو گئی، جس کی وجہ سے 2009 میں سے 3% اور 2012 میں 1.5% کی منطقی شرح نمو آتی ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کا سبب بن گیا۔ عوامی قرضہ اس کی جی ڈی پی کے 63% پر دگنا ہو جائے گا۔ سربیائی 25% غریب ہیں۔ قدرتی آفات جیسے سیلاب اور زلزلے نے بھی ملک میں کسی بھی معاشی پیش رفت کو نمایاں طور پر سست کر دیا ہے۔ نمبر 6 پہ بیلاروس۔ سوویت جمہوریت کی دیگر سابقہ ریاستوں کی طرح بیلاروس کو بھی سوویت یونین کے ٹکڑے ہونے کے بعد معاشی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے کے سالوں میں بیلاروس کی معیشت مضبوط تھی اور سوویت جمہوریہ کے مابین ایک اعلیٰ ترین معیار زندگی تھا۔ اگلے سالوں کے دوران بیلاروس کو 1996 تک معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جب معیشت کی بحالی شروع ہوئی۔ 2009-2011 کے درمیان جب یورپ کے بہت سارے ممالک معاشی گراوٹ کے اثرات محسوس کیے تو بیلاروس کے اخراجات اس کے نیچے 40% لوگوں کے درمیان بڑھ گئے۔ ملک کی فی کا جی ڈی پی $6,283 ہے۔